ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا میں نفسیاتی مریض ہوں؟ میرے خیالات ایسے کیوں ہیں؟ کیا مجھے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے۔ میں تو صرف آج سے 22 برس پہلے کے اس مافوق الفطرت واقعے کو یاد تازہ کرنے لگا تھا، جسے میں بھول جانا چاہتا ہوں لیکن بھلا نہیں سکتا، جس کو بھولنے کے لیے میں خودکشی تک کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کر نہیں سکتا۔ دنیا میں انسان بے شمار حادثات کا شکار ہوتا ہے۔ ہر حادثہ اپنی جگہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن میرا حادثہ دنیا کے عام حوادث سے کچھ ہٹ کر ہے، جس کو یاد کرتے ہی مجھ پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی بہت پرسکون تھی، گھر کا ماحول خوشگوار تھا، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، تعلیم کے سوا میرا کوئی مشغلہ نہیں تھا، گھر سے اسکول جانا اور اسکول سے گھر، آوارہ پھرنے کی عادت نہیں تھی۔ میں نے میٹرک میں وظیفہ حاصل کیا، گھر کا ہر فرد خوش آئند مستقبل کے تصور سے محظوظ ہو رہا تھا، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ اس خوشی کے پیچھے ایک ایسا حادثہ پوشیدہ ہے جو پورے خاندان پر اثر انداز ہوگا۔ مجھے کالج میں داخلہ مل گیا، میں کالجیٹ بن گیا، زندگی پھر بھی تعلیم تک محدود رہی، دوستی صرف چند ایک آدمیوں سے تھی، وہ بھی مناسب حد تک، بول چال کلاس کے ہر فرد سے تھی، کسی کو مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، ہر امتحان میں اول آتا، اس لحاظ سے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اسی طرح 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، امتحانات ہوئے، نتیجہ آیا اور مجھے 3rd ایئر میں ایک نہایت اچھے کالج میں داخلہ مل گیا۔ ان گزشتہ 2 سالوں کے درمیان کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آیا، لیکن اندر ہی اندر میرے مزاج میں نہایت عجیب قسم کی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ میں نے مستقل ڈائری لکھنی شروع کر دی، تنہائی پسند ہو گیا، کسی سے نہ ملتا، خود کو گھر کا فرد نہ سمجھتا اور کسی بھی گھریلو معاملے میں دخل نہ دیتا۔ گھر میں کوئی خوشی ہو یا غمی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ چھوٹے بھائی میرے سامنے جھگڑتے، لیکن میں اپنے حال میں مگن رہتا۔ خوشیوں سے مجھے نفرت ہوتی گئی، غموں میں مجھے مزہ آنے لگا۔ یقین جانیے، میں اس قدر تبدیل ہو گیا کہ غموں میں مجھے لذت ملنے لگی۔ کالج سے گھر آتا تو صرف ایک خواہش ہوتی کہ اے خدا، گھر جاتے ہی مجھے کوئی ایسا غم دے جس سے بس مزہ ہی آ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لذت بھی مجھے مطمئن نہ کر پاتی۔ غموں کا اس قدر عادی ہو گیا کہ غم سے وہ خوشی حاصل نہ ہوتی جس کی میں توقع رکھتا۔ خاندان کے تمام عزیز مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے، لیکن مجھے سب سے نفرت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی، لیکن وہ اس کا بار بار اظہار نہ کرتی۔ مجھے اپنے والد سے ہمدردی تھی، میں انہیں نہایت عاجز سمجھتا، سوچتا یہ بھی کتنے عظیم ہے کہ میری والدہ جیسی عورت سے نباہ کر رہے ہیں، جو برسوں سے بیمار ہے، جسم کانٹا ہے، بیماری کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک دن حسب معمول میں کالج سے گھر آیا تو والد صاحب کہنے لگے کہ چلو آج ایک آدمی کے پاس چلے، وہ ہاتھ دیکھنے میں بہت ماہر ہے۔ میں والد صاحب کے اس رویے پر بہت حیران ہوا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی شخص بھی ہاتھ دکھانے یا تعویذ گنڈے اور جادو وغیرہ پر یقین نہ رکھتا تھا۔ خیر، والد صاحب کے کہنے پر میں ان کے ساتھ ہو لیا اور ہم اس آدمی کے پاس پہنچ گئے۔ یہ صاحب میرے والد کے ماتحت کام کرتے تھے اور فارغ اوقات میں تعویذ گنڈا بھی کرتے، جس کا باقاعدہ وہ ہدیہ بھی لیتے۔ انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا اور ہاتھ پر پین سے 2 لائنوں پر نشان لگاتے ہوئے کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، وہ بھی ایک نے نہیں بلکہ 2 افراد نے۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر تم کو مجھ پر یقین نہیں تو کسی بھی پومس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ لکیریں کیا ظاہر کرتی ہیں۔ خیر، میں چپکی سے گھر آ گیا اور اس واقعے کو بھی بھول گیا۔ گھر آ کر میں نے یہی کہا کہ یہ لوگ تو سب کو یہی کہتے ہیں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، چاہے وہ بیمار ہی ہو، لیکن گھر والے مجھ سے متفق نہیں تھے۔ ہمارے خاندان والے ہم سے بہت جلتے تھے کہ یہ اچھا کھاتے پیتے ہیں اور ان کی اولاد زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہے۔ یہ لوگ جادوگر کہلاتے تھے، تعویذ گنڈے وغیرہ کروانا ان کی عادت تھی۔ ہم اگرچہ ان کے ان کاموں سے واقف تھے، لیکن چونکہ ہمیں ان چیزوں پر اتنا یقین نہیں تھا، اس لیے ہم کوئی پرواہ نہ کرتے۔ 2 ماہ گزر گئے، عید پر ہم اپنے ایک قریبی عزیز کے ہاں چلے گئے۔ عید کے 3 دن بعد ایک صاحب وہاں تشریف لائے، یہ ان کے دوست شاہ صاحب تھے، نہایت چھوٹی عمر، حال ہی میں BA کیا تھا، اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن نوری علم سے گہرا شغف تھا۔ مجھے ان کے سامنے لے جایا گیا اور کہا گیا کہ ذرا اسے دیکھیے کہ کیا بات ہے، روز بروز صحت گر رہی ہے، دوسرے ہمیں یہ شک ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں نے پھر وہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ میری سنوائی نہ ہوئی۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک تعویذ دے کر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہاتھ کو بند کر کے زور سے دبائیں اور ہاتھ سامنے رکھیں۔ آنکھیں بھی بند کر دی گئیں۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کر دیا۔ اس طرح چند منٹ گزر گئے، پھر پوچھنے لگے، کیوں بھائی، کچھ نظر آیا؟ میری آنکھیں بالکل بند تھیں اور سوائے تاریکی کے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔
اس لیے میں نے انہیں بتایا کہ پپوٹے بوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے دونوں ہاتھوں پر ہزاروں من بوجھ پڑ گیا اور اس بوجھ تلے ہاتھوں نے اوپر نیچے حرکت شروع کر دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ حرکت اس قدر تیز ہو گئی کہ ہاتھوں نے گول دائرے میں گھومنا شروع کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مجھ پہ کچھ ہے۔ شاہ صاحب نے فوراً حکم دیا کہ جو کوئی ہے سامنے آ جائے، خبردار جو ہاتھوں کو ذرا جنبش دی۔ ہاتھ خود بخود رک گئے، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ ہاتھوں کی جنبش پھر شروع ہو گئی۔ میں لاکھ کوشش کرتا کہ ہاتھ نہ ہلے، لیکن میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ میرے بس میں نہیں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اور ہی طاقت انہیں بڑی تیزی کے ساتھ گھما رہی ہے۔ یہ حرکت 50 راؤنڈ فی سیکنڈ سے کسی صورت بھی کم نہ تھی۔ اب ایک عجیب تماشا ہوا۔ شاہ صاحب کہتے کہ جنبش روکو، لیکن ہاتھوں کی حرکت تیز ہو جاتی۔ اگر دایاں ہاتھ حرکت کرتا اور وہ اسے رکواتے تو بایاں ہاتھ کرنے لگتا، اور اگر وہ اسے روکتے تو دونوں حرکت کرنے لگتے۔ یہ عمل کوئی پون گھنٹہ جاری رہا۔ شاہ صاحب تنگ آ گئے، کہنے لگے، آنکھیں بند کر کے تاریکی میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہے، لیکن تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ آخر تنگ آ کر وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، تم ہاتھوں کو جان بوجھ کر حرکت دے رہے ہو۔ لیکن یہ غلط تھا۔ میرے ہاتھوں کو گھمانے والی طاقت کوئی اور تھی جو میرے بس سے باہر تھی۔ آخر انہوں نے مجھ سے تعویذ لے لیا اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ ہاتھوں کی حرکت سے سب گھر والے جو ارد گرد بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے خاصے پریشان تھے، لیکن مجھے اب یقین نہیں تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ ہاتھ سامنے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے، اس لیے زیادہ دیر تک میں انہیں قابو میں نہ رکھ سکا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے خود پر اختیار نہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے یہ حرکت سرزد ہوتی رہی۔ میں بے بس ہو چکا تھا اور اس وجہ سے وہ حرکت کرنے لگے۔ لیکن دوسری طرف شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس پر کسی باہر کی چیز کا سایہ ہے جو بڑی عالم فاضل معلوم ہوتی ہے، جو اس طرح قابو میں نہیں آتی۔ چونکہ میرے پاس ہتھیار نہیں تھا، اس لیے لڑتا کیا؟ آج رات میں بیٹھ کر تعویذ بناؤں گا اور صبح پھر اسے دیکھوں گا۔ دوسرے روز والد صاحب واپس چلے گئے، ان کی چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے تاکید کر دی گئی کہ میں اپنے عزیز کے ہمراہ جا کر ان کو دوبارہ ملوں اور صورتحال سے مطلع کر دوں۔ صبح 9 بجے ہم شاہ صاحب کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر میرے ہاتھوں میں تعویذ دے دیے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھوں نے پھر اسی طرح جنبش شروع کر دی، لیکن یہ کوئی آدھ منٹ رہی ہوگی۔ اس کے بعد میرے جسم نے کانپنا شروع کر دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور مجھے کسی قسم کی کوئی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میری گردن سے نیچے اور ٹانگوں سے اوپر کا حصہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ جب شاہ صاحب ذرا بگڑتے تو یہ حرکت بند ہو جاتی۔ خیر، کوئی 10 منٹ کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ نظر آیا؟ مجھے سوائے ایک ستون کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ستون بھی کیا تھا، ایک مینار معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کا اوپر کا سرا دیکھنا چاہتا تھا جو نظر سے اوجھل تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ستون کی لمبائی کتنی ہوگی۔ شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ اپنے دل میں کہو کہ جو کوئی بھی ہے اپنی اصلی حالت میں سامنے آئے۔ میں نے یہی دہرایا، لیکن سوائے ستون کے کچھ نظر نہ آیا۔ اس پر شاہ صاحب نے میرے سامنے ایک اور تعویذ رکھ دیا اور کہا کہ اس سے کہو کہ اگر تم طاقتور ہو تو اس تعویذ کو الٹا کر دو، ورنہ تم ہماری اطاعت قبول کر لو۔ یاد رہے کہ شاہ صاحب تمام سوالات میرے ذریعے کر رہے تھے۔ ایک تعویذ انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا جس میں وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، یعنی یہ ان کا ریڈار تھا۔ جو ہی انہوں نے میرے سامنے تعویذ رکھا، میری آنکھوں کے سامنے روشنی ہی روشنی ہو گئی، اتنی زیادہ کہ دن کو بھی اتنی روشنی نہ دیکھی تھی۔ اگرچہ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن تعویذ کا ایک ایک لفظ مجھے واضح طور پر نظر آ رہا تھا اور میں اسے بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا تھا۔ کسی غیبی طاقت نے تعویذ کو الٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ الٹا نہ ہو سکا۔ اس کا اندازہ مجھے اس سے ہوا کہ تعویذ کا ایک کونا اوپر اٹھتا جیسے کوئی اسے اٹھانا چاہتا ہو، لیکن الٹنے کی بجائے کونا پھر زمین پر گر جاتا۔ ادھر میں یہ سب اپنی بند آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور ادھر میرے عزیز اور دوسرے چند افراد اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تعویذ الٹانے کی ناکام کوشش کرنے کے چند لمحوں بعد ہی میری نظروں کے سامنے ایک سایہ ابھرا۔ یہ ایک انسان کی شکل تھی، لیکن قد و قامت زیادہ، چوڑائی تو اتنی تھی جیسے 4 موٹے موٹے آدمی ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، سر پر ایک ٹوپی تھی۔ بند آنکھوں کے باوجود میرے سامنے روشنی تھی اور میں اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد سوال و جواب کا طویل دور شروع ہو گیا۔ شاہ صاحب نے جو پوچھنا ہوتا وہ مجھ سے کہتے، وہ سایہ اس کا جواب دیتا اور میں اپنی زبان میں شاہ صاحب کو بتاتا۔ سب سے پہلا سوال جو شاہ صاحب نے کیا وہ یہ تھا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم کون ہو، یعنی جن، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو یا عیسائی، اور دیکھنا خبردار اگر تم نے جھوٹ بولا۔ دوسری طرف سے اس نے جواب دیا کہ وہ عیسائی ہے۔ پھر ثبوت کے طور پر اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بالوں کی لٹ جو عموماً ہندو رکھتے ہیں لٹک رہی ہے۔ شاہ صاحب نے دوسرا سوال کیا، پیچھا کر کے کیوں کھڑے ہو؟ ہمت رکھتے ہو تو سامنے منہ کر کے بات کرو۔
اس پر وہ کہنے لگا، یہ بات نہیں، چہرہ اس لیے سامنے نہیں کر رہا کہ یہ یعنی میں ڈر جائے گا، لیکن میں اسے ڈرانا نہیں چاہتا۔ شاہ صاحب، تم کب سے اس کے ساتھ ہو؟ جن: 2 سال سے۔ شاہ صاحب، تم نے اسے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ یہاں یہ یاد رہے کہ میں اچھی طرح ہوش میں تھا، میرے دل اور دماغ ٹھیک کام کر رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ مجھے اچھا لگا تھا اس لیے پکڑ لیا۔ کہاں سے پکڑا تھا؟ کالج کے دروازے کے ساتھ جو درخت ہے، میں وہاں تھا۔ یہ کالج میں داخلہ لینے کے لیے آیا، جب گیٹ سے گزرا تو مجھے اچھا لگا اور میں نے پکڑ لیا۔ لیجیے جناب، اس طرح اس حادثے کی ابتدا ہوئی، یعنی کالج میں داخل ہونے کی سزا مجھے بھگتنا پڑی۔ تم 2 سال اس کے ساتھ رہے، تم نے اسے کوئی تکلیف نہ دی، حالانکہ تمہاری قوم چاہے کسی پر کتنی مہربان کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور دیتی ہے۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا، مجھے اس سے پیار تھا، میں تو اس پر اپنی عنایات کرتا رہا، میں بھلا اسے کیوں کر تنگ کرتا؟ شاہ صاحب نے کہا، تمہیں اب اسے چھوڑنا ہوگا، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ کو میری موجودگی پر کیا اعتراض ہے؟ میں نے اسے کیا تکلیف دی ہے جو آپ مجھے بھگانا چاہتے ہیں؟ اس پر ہمارے ایک عزیز بولے کہ اسے کانٹا بنا دیا ہے اور ابھی کہتے ہو کہ کچھ کیا ہی نہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ موٹا ہو جائے گا، لیکن ہم نہیں جائیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا، ہمیں تم سے اپنے ایک دوست کے چند کام کروانے ہیں، اس لیے ہم تمہیں ابھی نہیں نکالتے، اگلی اتوار کو تم سے نپٹیں گے۔ اس پر کھیل ختم ہو گیا، میری آنکھیں کھول دی گئیں، تعویذ لے لیے گئے اور ایک تعویذ مجھے گلے میں ڈالنے کے لیے دے دیا گیا۔ شاہ صاحب نے 1 ہفتے کی مہلت اس لیے دی تھی کہ ان کے ایک دوست نے کچھ زمین خریدنی تھی اور وہ یہ کام اس جن سے لینا چاہتے تھے، لیکن یہی مہلت میرے لیے دہشت اور حادثے کا سبب بن گئی۔ گھر پہنچ کر سب کو تفصیل بتائی، میرا کالج بھی کھلنے والا تھا، دوسرے والد صاحب کو بھی پیغام دینا تھا کہ یہ کام 1 ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ میں والد صاحب کے پاس چلا جاؤں اور اگلی اتوار واپس آ جاؤں۔ مجبوراً جانا پڑا، چونکہ دوسری صورت میں والد صاحب پریشان ہوتے۔ یقین مجھے اب بھی نہیں تھا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ میں ان باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اب بھی اقرار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن جب اس تیز روشنی کا خیال آتا جو میں نے اپنی آنکھوں کے بند ہوتے ہوئے بھی دیکھی تھی تو مجھے اقرار کرنا پڑتا۔ خیر، اس کشمکش میں دن کے 12 بج گئے۔ پہلے تو میرا والد صاحب کے پاس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب یہ حالت تھی کہ میں ہر قیمت پر اور اسی وقت ان کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دوپہر کے کھانے کی بھی پرواہ نہ کی اور چل پڑا۔ تعویذ جو گلے میں ڈالنے کے لیے دیا گیا تھا وہ ڈوری کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈال نہ سکا اور اسے وہیں بھول آیا۔ طبیعت حشاش بشاش تھی، لیکن سفر کے اختتام پر جو ہی میں بس سے اترا میرا جسم بوجھل ہو گیا، سارے جسم میں درد محسوس ہونے لگا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تیز بخار نے آ لیا ہو، لیکن کیا یہ بخار بس سے اترتے ہی چڑھ رہا تھا؟ اس کا احساس اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ان باتوں کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ بس اسٹینڈ سے گھر تک کا فاصلہ طے کرنا ناممکن ہو گیا۔ میری آنکھیں سرخ ہو کر باہر نکل آئیں، قدم آگے رکھتا لیکن وہ پیچھے کو پڑتا۔ 1 فرلانگ کا فاصلہ بمشکل آدھ گھنٹے میں طے کیا۔ گھر جاتے ہی میں بستر پر لیٹ گیا، میرا ایک چھوٹا بھائی اور بہن بھی وہیں تھے۔ میں نے بڑے مزے لے لے کر صبح کے واقعے کی تفصیل بتائی، حالانکہ وہ خاصے پریشان تھے۔ شدید قسم کے درد کی وجہ سے میں نماز مغرب تک بستر میں لیٹا رہا۔ ایک عجیب قسم کا احساس مجھے بار بار پریشان کرتا رہا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ ایک خطرناک قسم کا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ دوسرے، مجھے وہ تعویذ یاد آ گیا جسے میں وہیں بھول آیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ میں نے اس کا والد سے بار بار اظہار کیا، لیکن وہ شاید مجھے تسلی دینے کے لیے کہتے کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد ہونے والے واقعات نے ہمارا پتا پانی کر دیا۔ نماز مغرب کی فوراً بعد میں کھانے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا اور ان کے قریب رکھی ہوئی رنگین تصاویر والی کتاب دیکھنے لگا۔ چھوٹا بھائی اور بہن باورچی خانے میں ملازم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ باہر لان کی طرف کھلتا تھا۔ مجھے اس دروازے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ میں یہاں عموماً بیٹھا کرتا تھا۔ میں نے 3-4 دفعہ دروازہ بند کیا، لیکن والد صاحب پھر کھلوا دیتے کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے، بتی جل رہی تھی، میں اور والد صاحب اکیلے ڈرائنگ روم میں تھے۔ لان والا دروازہ والد صاحب کے پیچھے تھا اور میرا منہ اسی کی جانب تھا۔ اچانک باتیں کرتے کرتے میری نظر سامنے کی جانب بڑھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر دروازے کے باہر وہی سایہ جسے میں نے اپنی بند آنکھوں سے دیکھا تھا کھڑا ہے۔ چہرے پر نقاب، صرف آنکھیں نمایاں، سر پر تاج جس میں سے آنکھوں کو چندھیا دینے والی سفید روشنی نکل رہی تھی۔ روشنی اس قدر تیز اور ٹھنڈی تھی کہ چاند اس کے آگے مان تھا، اور پھر نظروں سے نظریں ملی، میری آنکھیں جامد ہو گئیں۔
میں نے ہزار کوششیں کی کہ اپنی آنکھوں کو اس سے ہٹا لوں یا گردن کو ہی موڑ لوں، مگر ناکام رہا۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ جب والد صاحب نے دیکھا کہ میں باتیں کرتے کرتے اچانک چپ ہو گیا ہوں تو انہوں نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو زور سے ایک چیخ ماری۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا جسم ساکت ہے، آنکھیں سرخ اور باہر کو نکلی ہوئی ہیں اور ایک جگہ مرکوز ہیں۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ جامد ہیں۔ دوسری طرف دیکھنے کے لیے میں پتلیوں کو گھمانے کی بجائے گردن موڑ کر دیکھتا ہوں تو ان کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی۔ اس سے بیشتر کی چیخ سن کر باورچی خانے سے کوئی پہنچتا، وہ خبیث اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ میرے جسم میں داخل ہو چکا تھا اور میں اس کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ والد صاحب کی چیخ سن کر اس نے، یعنی میں، کیونکہ وہ اب مجھ میں تھا، والد صاحب کی طرف گھورا، پھر پاؤں سے لے کر آہستہ آہستہ اوپر کی جانب دیکھا۔ جس جگہ اس کی نظر پڑتی والد صاحب کا جسم بے جان ہوتا گیا، حتیٰ کہ نظریں دل تک پہنچ گئیں۔ پھر والد صاحب کی ایک اور چیخ ابھری، اوہ میں مر گیا، اور ساتھ ہی بڑی قوت کے ساتھ انہوں نے میری گردن کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پرے دھکیل دیا۔ اتنی دیر میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ والد صاحب کا جسم دل تک بے جان پڑا تھا۔ وہ پلنگ پر پڑے ہوئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی اور نوکر بھاگ کر ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ والد صاحب کا اصرار تھا کہ میں ان کی طرف نہ دیکھوں، لیکن مجھ سے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں فرش پر مرکوز کر دی، لیکن میرے جسم کا کوئی بھی حصہ اب میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ صرف دماغ میرے بس میں تھا اور وہ صحیح کام کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، آئندہ آنے والے واقعات کا تجزیہ کر رہا تھا، لیکن جسم کا کوئی اور حصہ میرے بس میں نہیں تھا۔ دل، ہاتھ، پاؤں، غرض ہر حصے پر کسی اور کا قبضہ تھا۔ وہ جن حقیقت میں جنوں کا بادشاہ تھا، وہ اب میرے جسم میں تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس مجھے اس وقت ہوتا جب وہ میرے جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف حرکت کرتا۔ ایسی صورت میں مجھے ایسا معلوم ہوتا جیسے بجلی کا کرنٹ میرے جسم سے گزر رہا ہو۔ کبھی وہ میری ٹانگوں سے اوپر کی طرف آتا اور کبھی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی جانب جاتا۔ پھر اس نے ہم تینوں میں جانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ مجھ میں ہوتا، کبھی والد صاحب میں اور کبھی میرے بھائی میں۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ صرف بہن اور نوکر اس عذاب سے محفوظ تھے، لیکن دہشت سے سب کی زبانیں گنگ تھیں۔ جب وہ میرے بھائی میں موجود تھا تو میں نے جلدی سے نوکر کو کہا، قریب سے کسی مولوی کو بلا لاؤ، جلدی آنا۔ دوسروں کو کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ خود بھی میں نے قرآن پاک کھول لیا، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، لیکن اس وقت یہ مجھے کسی اور زبان میں لکھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں صرف کلمے کا ورد کیے جا رہا تھا۔ ادھر شاہ جنات کبھی بائیں دروازے سے کمرے میں داخل ہوتا اور اپنے شکار کو دبوچتا اور کبھی دائیں دروازے سے آتا۔ ہم سب کا برا حال تھا۔ پڑوس کے لوگ ہمارے گرد جمع تھے اور اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت اور کلمے کا ورد کر رہے تھے، لیکن شاہ جنات کی آمد کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اتنی دیر میں مولوی صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن جب وہ مجھ پر پھونکتے تو وہ والد صاحب کے جسم میں داخل ہو جاتا اور میں چیختا، مولوی صاحب اس طرف پھونک مارو، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے نکل کر مجھ میں آ جاتا۔ اسی حالت میں آدھا گھنٹہ گزر گیا، جو ہمارے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ آخر والد صاحب نے کہا، مولوی صاحب اس کی آنکھوں پر دم کرو۔ مولوی صاحب نے جو ہی میری آنکھوں پر دم کیا، مولوی صاحب بھی اس کا شکار بن گئے۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں، میرے کندھوں پر پہلے تو ہزاروں من بوجھ پڑ گیا، پھر جسم میں ارتعاش شروع ہوا اور اس کے بعد شاہ جنات کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مولوی صاحب نے 2 قرآن مجید اٹھا لیے، ایک کو سینے سے لگایا اور دوسرے کو سر پر رکھا اور لگے بھاگنے، لیکن اس نے انہیں روک لیا۔ اس وقت وہ میرے جسم میں تھا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب خدا کے واسطے، رسول کے واسطے یہاں سے مت جائیے، ورنہ یہاں 2 جانیں تنگ ہو جائیں گی۔ لیکن مولوی صاحب کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ دوسری صورت میں وہ خود ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اتنی دیر میں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ اب چلا گیا ہے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اب وہ چلا گیا ہے، لیکن میرا بھائی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، قسم کھا کر کہو کہ تم واقعی چلے گئے ہو۔ اور پھر ایک قیامت خیز دھماکے کی آواز آئی۔ میرے دل میں ایک بجلی کی لہر اٹھی اور حلق میں سے گزرتی ہوئی زبان تک آئی، اور پھر مجھے ایسا معلوم ہوا جسے کسی نے میرے جبڑوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے کھول دیا ہے، اور پھر جس طرح قے آتی ہے اور آدمی کا منہ خود بخود کھل جاتا ہے، بالکل اسی طرح میری ساتھ ہوا، لیکن قے کی جگہ یہ آواز آئی، قسم حضرت سلیمان کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے تو باتیں میرے ذریعے ہوتی رہی تھیں، لیکن یہ اس کی اپنی آواز تھی، اس قدر تیز کہ 200 گز دور تک سنی گئی، اور وہاں سے لوگ بھاگ کر آئے، حالانکہ ہم سب ایک کمرے میں تھے۔ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے کلمہ پڑھا تھا تاکہ ہمیں غلط تاثر دے اور مولوی صاحب کو یہ ثابت کرے کہ وہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں فوراً اپنے عزیز کے ہاں چلنا چاہیے،
تاکہ ہم شاہ صاحب سے مل سکیں، ورنہ ہم سب یہیں ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم سب روانہ ہو گئے۔ جب ہم بازار سے گزر رہے تھے تو ہر شخص حیرت سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، ہر شخص خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ اونچی آواز میں کلمے کا ورد کرتے ہوئے ہم بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ 10 منٹ بعد ہی بس آ گئی۔ وہاں پہنچے تو ابھی ایک قدم زمین پر لگا تھا کہ شاہ جنات آ گیا۔ ہم سب نے پھر اونچی آواز میں کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ میرا جسم تن گیا اور وہ مخاطب ہوا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم شاہ جنات کے برابر چل رہے ہو؟ میرے پیچھے چلو، تمہیں شاہی آداب کی بھی تمیز نہیں؟ ہم سب پیچھے ہو گئے، میں آگے آگے چل پڑا۔ 11 بجے رات یہ قافلہ گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے لگاتار زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہماری ایک رشتہ دار خاتون نے دروازہ کھولا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ مجھ سے اس وقت آنے کا سبب پوچھتی، میں نے کہا، مائی کلمہ پڑھو، اور اس کے ساتھ ہی اس پر بھی دہشت چھا گئی۔ ہم سب اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہوئے صحن میں چلے گئے۔ یہاں پھر کوہرام مچ گیا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ ہم سب پاگل ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے تو وہ مجھ میں آ جاتا اور کہتا میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں بھی پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ میں اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت بھی میرے جسم میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اچانک میرے ہاتھ اوپر اٹھے اور میں نے کہا، خاموش خاموش، خبردار اگر کسی کی آواز آئی، صرف کلمہ پڑھو۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے اسے جواب دیا تھا، جانتی نہیں ہو کس سے ہم کلام ہو؟ تمہیں شاہی آداب سے بھی واقفیت نہیں؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ چونکہ میں نے ان لرزہ خیز باتوں اور واقعات کو بھلانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور دوسرے یہ کہ میں اس وقت خود ہوش میں نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میرا دماغ صحیح کام کر رہا تھا، اس لیے میں بعض باتیں بھول چکا ہوں اور بعض اب بھی یاد نہیں۔ دوسروں سے اس لیے نہیں پوچھنا چاہتا کہ ان کی یاد تازہ نہ ہو۔ بہرحال مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا، اور معلوم نہیں کسے حکم دیا کہ شاہ صاحب کو بلا کر لاؤ۔ کوئی 5 منٹ بعد ہی شاہ صاحب پہنچ گئے۔ ہمارے کلمے کا ورد جاری تھا کہ شاہ صاحب پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ یکدم مجھ میں ایک قوت سی آ گئی اور میں بھاگ کر دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ خود کھولا، شاہ صاحب سامنے تھے۔ سب سے پہلی بات جو ان سے ہوئی وہ یہی تھی، کلمہ پڑھو۔ لیکن شاہ صاحب نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، کلمہ تمہیں میں پڑھاتا ہوں۔ ان کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ یکدم بدل گیا اور کہنے لگا، آؤ شاہ صاحب گلے ملے۔ یہ یقین رہے کہ یہ سب کچھ میں نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہی خبیث شاہ جنات تھا، ورنہ میرے ساتھ جو کچھ بیت رہی تھی اس سے تو میں دہشت کے مارے مر جاتا۔ شاہ صاحب نے ہمیں بعد میں بتایا کہ اگر وہ شخص جو ابھی بلانے کے لیے گیا تھا یہ نہ بتاتا کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا ہے، اور وہ اپنے گھر وغیرہ کو کیل کر نہ آتے، تو ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو مولوی صاحب کا ہوا۔ یہ تو خدا تعالیٰ نے نہایت کرم اور بخشش کی تھی کہ اس نے ہم گناہگاروں کو بخش دیا اور شاہ صاحب کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے نکالا، ورنہ ہماری بربادی میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی۔ خیر، پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ خبردار جو کوئی حرکت کی، تم یا تمہارے ساتھ اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ سب اس میں یعنی مجھ میں آ جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ مجھے پھر اسی طرح تعویذ پکڑا کر آنکھیں بند کر کے بٹھا دیا گیا، اور پھر مکالموں کا وسیع سلسلہ شروع ہوا جو رات 11 بجے سے صبح 3:30 بجے تک جاری رہا۔ تم کون ہو؟ میں شاہ جنات ہوں۔ کس قبیلے کے سردار ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں پورے پرستان کے مالک شاہ جنات ہوں۔ میں سردار نہیں، شاہ جنات ہوں، شاہ جنات، جنوں کا بادشاہ۔ کیا تم وہی ہو جس کو کہا گیا تھا کہ تمہیں اتوار کو نکالیں گے، یا تم کوئی اور ہو؟ نہیں، میں وہی ہوں۔ تو تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ ہم نے وعدہ کیا ہی کب تھا؟ تم نے اسے تنگ کیوں کیا؟ انہوں نے مجھے ظاہر کیوں کیا؟ میں نے انہیں کیا تکلیف دی تھی جو یہ مجھے نکالنے پر تل گئے؟ تم تو عیسائی تھے، تم نے اپنی ناپاک زبان سے ہمارا کلمہ مقدس کیوں پڑھا؟ یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں اور ایک بڑا عالم ہوں، تاکہ مجھے کوئی نکالنے کی جرت نہ کر سکے۔ دوسرے لوگوں کا کیا قصور تھا کہ تو نے انہیں ڈرایا؟ اگر کوئی دہشت سے مر جاتا تو پھر؟ یہی تو میں چاہتا تھا کہ اگر آپ کو 10 منٹ دیر ہو جاتی تو یہاں 4 لاشیں تڑپتی ہوئی ملتی۔ کس کس کی؟ رفیع، اس کے ابا، اس کے بھائی اور بہن کی۔ اس پر شاہ صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے تعویذ کو دبانا شروع کر دیا۔ اف میرے اللہ، تعویذ کا دبانا تھا کہ شاہ جنات کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ چیخا، اوہ، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ اس کو مت دباؤ، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم میں چلا جاتا ہوں، قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی، میں پھر کبھی نہیں آؤں گا، لیکن اس تعویذ کو مت دباؤ، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے شاہ صاحب نے پھر تعویذ کو دبایا اور وہ چیخا، اوہ میرے خدا، میرے جوڑ ٹوٹ گئے، میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن شاہ صاحب اب کہہ رہے تھے، میں تو تمہیں اسی میں رکھوں گا، میں تمہیں اب جانے نہیں دوں گا۔ شاہ صاحب کا پانسا بھاری تھا، شاہ جنات کی چیخیں نکل رہی تھیں۔
جب وہ چیختا تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میرا چہرہ ہی بدل جاتا، عجیب قسم کا رنگ ہو جاتا، یہاں تک کہ جو قریب بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی خوف محسوس ہونے لگتا۔ پہلے تو اس نے ہر قسم کا لالچ دیا کہ میں تمام دنیا اور پرستان کے خزانے کھول دیتا ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو میں وہ مہیا کر دیتا ہوں، چند گھنٹوں میں تمہیں دنیا کا عظیم ترین آدمزاد بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اس سے جدا نہ کرو۔ لیکن شاہ صاحب کے کلام کا اثر تھا کہ اب وہ منتیں کرتا تھا کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی نہ آؤں گا، لیکن شاہ صاحب کہہ رہے تھے نہیں، میں نے تو تمہیں رکھنا ہی اس میں ہے۔ مختصر یہ کہ میرے ہاتھ میں پین پکڑا دیا گیا اور یہ کاغذ میرے آگے رکھ دیا گیا، آنکھیں میری بند تھیں اور مجھ سے کہا گیا کہ یہاں تحریری طور پر اس بات کا اقرار کرو کہ تم یا تمہاری قوم میں سے اب کوئی شخص اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اچانک میرے دائیں ہاتھ میں ایک برقی رو دوڑتی ہوئی آئی اور میرا ہاتھ فوراً لکھنے لگا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یا میری قوم کا کوئی فرد اس کو یا اس کے الودان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ بات اس نے 3 بار لکھی۔ یہ کاغذ شاہ صاحب نے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور اسے حکم دیا کہ وہ میرے دائیں ہاتھ میں آ جائے۔ پھر مجھ سے پوچھا، میں نے اقرار کیا کہ واقعی وہ میرے دائیں ہاتھ والے تعویذ میں ہے۔ اس پر شاہ صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے آنکھوں پر پھیر کر آنکھیں کھول لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ دائیں ہاتھ والا تعویذ اب میرے ہاتھ میں تھا اور آنکھیں کھلی تھی۔ شاہ صاحب نے اس تعویذ کو کھول کر پھر مجھے پکڑا دیا اور کہا، اس میں دیکھو کہ کچھ ہے۔ میں نے دیکھا، شاہ جنات تعویذ کے اعداد والے خانوں میں سے ایک میں ہے۔ شاہ صاحب نے اسی وقت ماچس نکالی اور تعویذ کو آگ لگا دی۔ جو ہی تعویذ کے ساتھ وہ جلا، مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو میں اپنے عزیزوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اب ہم سب بخیریت تھے۔ شاہ صاحب میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، میرا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔